السلام علیکم۔ فرسٹ پارٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو کہ میرا یہاں پر اینڈ ہوا تھا کہ میں حمزہ بھائی کو میسج کرنا چاہ رہی تھی۔ کچھ دنوں تک میں بڑی امی کی طرف نہیں گئی اور جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہاں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے لوگوں کی نظروں میں مشکوک بننے سے بہتر تھا میں گھر پر ہی ہوں۔ لیکن دل میں کہیں نہ کہیں بے چینی تھی۔ انم نے ایک دو بار چکر لگایا تھا ہماری طرف اور مجھ سے پوچھ بھی رہی تھی کیوں نہیں آ رہی ہو۔ میں بس یہاں وہاں کی باتیں کر کے ٹال دیتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن انم گھر آئی تھی تو سیدھا میرے کمرے میں آ گئی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ حمزہ بھائی پوچھ رہے تھے تمہارا۔ ان کا نام سن کر میرا دل یکدم سے باختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے پھر سے پوچھا کیا پوچھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا یہی کہ شفا نہیں آ رہی۔ گھر تو وہ بتا کر پھر سے دوسری باتیں کرنا شروع ہو گئی، پر میرا دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میں نے سوچا جناب کو میرے بارے میں بھی خیال رہتا ہے۔ انم وہی بات دہرا کر پوچھنا چاہتی تھی لیکن میں چپ رہی۔ اتنی مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انم چلی گئی تو میں فون لے کر بیٹھ گئی۔ واٹس ایپ میں حمزہ بھائی کا نمبر سیو تھا، پر کبھی نہ تو انہوں نے میسج کیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں واٹس ایپ پر گئی، ان کی ڈی پی دیکھنے لگی۔ دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ پھر میں بہت دیر تک ان کی ڈی پی دیکھتی رہی۔ وہ بہت سمارٹ ہے، اب تو مجھے کچھ زیادہ ہی لگنے لگے تھے۔ پھر میرے دل میں اچانک سے خیال آیا کیوں نہ میں میسج کر دوں، شاید وہ جواب دے دے۔ بے دماغ نے فوراً سے گھنٹی بجی۔ واٹس ایپ کبھی بھی کوئی بھی کھول سکتا ہے۔ انم کے ہاتھ میں بھی اکثر فون رہتا تھا۔ میں نے اسی وقت سوچا کیوں نہ ایک فیک آئی ڈی بنائی جائے انسٹا پہ اور ایف بی پہ۔ میں نے اس کے بعد کچھ سوچا ہی نہیں، فوراً سے انسٹا کی آئی ڈی بنا لی، پر مجھے ان کی آئی ڈی کا کوئی علم نہیں تھا کس نام سے ہوگی۔ پھر میں چپکے سے بھائی کے روم میں گئی۔ بھائی کے دو فون ہیں، اکثر وہ ایک گھر پر چھوڑ دیتے ہیں یا چارجنگ پر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دن شاید میرا گڈ لک تھی۔ میں بھائی کے فون میں گھس گئی۔ زیادہ گڈ لک تو اس بات کا تھا کہ انہوں نے لاک نہیں لگایا تھا۔ میں جلدی جلدی انسٹا میں گئی، پھر ان کے فرینڈز میں حمزہ بھائی کی آئی ڈی مجھے اوپر ہی نظر آ گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا، اپنے ذہن میں آئی ڈی کر کے فون رکھ کر کمرے سے نکل آئی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر مشقت کے بعد آخر میں کامیاب ہو گئی۔ میں میسج سینڈ کرنے سے پہلے بہت ڈری ہوئی تھی۔ اگر غلطی سے بھی انہیں پتہ چل گیا کہ میں ہوں کیا ہوگا میرا۔ بہت زیادہ میں سوچا اس بارے میں میسج کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس دن میں نے میسج نہیں کیا۔ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ آخر وہ دن بعد میں نتیجے پر پہنچ گئی۔ اللہ اللہ کر کے میں نے میسج ٹائپ کیا اور میری سب سے بڑی بے وقوفی یہ تھی کہ میسج میں حال احوال دریافت کرنے کے بجائے ڈائریکٹ پوچھ بیٹھی کیا آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ میسج تو پہنچ چکا تھا، اب سین کرنا باقی تھا۔ میری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے شام ڈھلی، میں فون کمرے میں رکھ کر باہر آ گئی تھی کیونکہ مجھے لگا اب شام کو ہی چیک کروں گی، شام تک تو پکا جواب آ جائے گا۔ اس دن کھانا بھی میں نے تھوڑا سا کھایا تھا، دل میں بس دھڑکا لگا ہوا تھا کیا جواب آئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دعا پڑھتے پڑھتے میسج کھول دیا۔ دل اچھل کر حرف میں آ گیا تھا۔ جواب میں جو لکھا تھا اسے پڑھ کر بے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ انہوں نے جواب دیا تھا یہ کس قسم کا بےہودہ سوال ہے۔ مجھے تو ان کی باتوں سے زیادہ ان کے جواب دینے پر خوشی ہو رہی تھی۔ میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے کہا ایک عام سا سوال ہے، جواب دیں، کیوں دل میں کوئی چور ہے کیا؟ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے لکھ کر بھیج دیا۔ خوشی اتنی تھی کہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ عقل پر تو تالے پڑے ہوئے تھے۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ آن لائن آئے تھے، میرا میسج دیکھے تھے۔
آپ کی تعریف۔ انہوں نے کافی غصے والی ایموجی بھیج کر پوچھا تھا۔ میں تو اس سوال پر سٹپٹا گئی۔ میں نے کہا ایک عام سی لڑکی ہوں اور کسی کی محبت میں گرفتار ہوں۔ میں نے خاصا فلمی ڈائیلاگ بولا۔ اس بات پر وہ جل اٹھ کے تو میں کیا کر سکتا ہوں محترمہ؟ انہوں نے تپ کر پوچھا۔ میں خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اپنی بے اختیاری پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ سارا ڈر پتہ نہیں کہاں جا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں جو میں نے پوچھا ہے۔ اور پھر انہوں نے جیسے ہوا میں تیر مارا تھا ایسا مجھے اندازہ ہوا۔ جی میری ایک کزن ہے، اسی کو پسند کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں گی آپ کون ہیں؟ ان کا جواب پڑھ کر میرا دل اب ہواؤں میں نہیں آسمان میں اڑنے لگا تھا۔ دانت تو میرے اندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ میں نے فٹ سے اس بات کا اسکرین شاٹ لے لیا تاکہ اٹھتے بیٹھتے میں اسے دیکھتی رہوں۔ دل کی دنیا میں یکدم سے قیامت برپا ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں یہ خیال تو آیا ہی نہیں میرے علاوہ بھی بہت ساری کزنز ہیں، ان میں سے بھی تو کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر سے انہوں نے میسج کیا آپ بتائیں گی کون ہے؟ میں نے سوچا اب وہ مجھے پسند کرتے ہیں تو کیا چھپانا خود کو۔ مجھے واقعی ان سے سچی والی محبت ہوئی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑا سا ستا کر بتا دوں گی۔ میں نے لکھا اندازہ لگا لیں آپ کے آس پاس کا ہی ہے کوئی۔ انہوں نے کہا میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا نہیں ہے جو اندازے لگا سکوں۔ آپ خود بتائیں۔ مجھے تھوڑا دکھ ہوا ان کا جواب پڑھ کر۔ پھر میں نے کہا میں ہوں شفا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا نام لکھ دیا۔ جواب تو سینڈ کیا جا چکا تھا لیکن کئی لمحے تک کوئی جواب نہیں آیا۔ یہاں میں خوشی میں جھوم رہی تھی۔ یہ سب شروعات تھا، سب کچھ نیا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جس شخص کو کل تک میں حمزہ بھائی کہہ رہی تھی، جتنا ڈرتی تھی اس سے، آج اسی شخص سے میں محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری سٹوری کیسی لگی۔ کیا آپ لوگ نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کرنا چاہیں گے میری سٹوری کا؟ تھینک یو۔